السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ الواقعہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورۃ الواقعہ مکیہ ہے۔ اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض۔ ذال نرمی والا حرف ہے اور الف مدہ بن رہا ہے۔ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو الف مدہ بنے گا۔ اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے اذا وقعت عین حروف حلقی میں سے الگ سے ادا ہوگا۔ تا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لام ساکن ہے اور یہاں پر بھی الف مدہ بن رہا ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ واو کی صورت میں پیش گر جائے گی اور تا ہا میں بدل جائے گی۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ اور یہاں پر قوف ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، لوقعتها، اور الف مدہ بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر بھی الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ذال نرمی والا حرف ہے اور 2 پیش کی تنوین وف کی صورت میں گر جائے گی اور تا ہا میں بدل جائے گی۔ یہاں پر بھی الف مدہ ہے، خافضۃ، 2 پیش کی تنوین کے بعد را مشدد آ رہی ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین کے بعد جب بھی را آئے گی تو تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو الف مدہ بنے گا، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ رافعہ، وف کی صورت میں 2 پیش کی تنوین گر جائے گی اور تا ہا میں بدل جائے گی۔ یہاں پر بھی الف مدہ ہے، ذال نرمی والا حرف ہے، جیم مشدد ہے، رجت الارض جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ را ساکن ہے، را کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة۔ جیم مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور 2 زبر کی تنوین پر وف کی صورت میں ایک زبر گر جائے گا اور ایک زبر ایک الف مدہ میں بدل جائے گا، جیسے رجا۔ واو بھی مشدد ہے اور سین بھی مشدد ہے، سین کو با کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ، تا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، تا لام ساکن ہے اور الف مدہ بن رہا ہے، ایک الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ بس 2 زبر کا وقف اسی طرح ہوگا، با سین زبر بس، سین 2 زبر سن، بس سن، وقفن بس، ایک زبر گر جائے گا اور ایک زبر ایک الف مدہ میں بدل جائے گا۔ اور یہاں پر بھی الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ہباء منبثا، یہاں پر الف مدہ بھی ہے اور بڑی مد بھی ہے، مد متصل، اسے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الف مدہ کو اور بڑی مد کو ملا کر، بڑی مد مد متصل ہے، اسے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اور 2 زبر کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے تو 2 زبر کی تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا اور ملا کر بھی پڑھا جائے گا، اسے ادغام مال غنہ کہا جاتا ہے۔ پھر نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے، قرآن پاک میں جب بھی نون ساکن کے بعد با آئے گی تو نون ساکن کے وہاں پر چھوٹی سی میم لکھی ہوگی، نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اسے اقلاب کا قاعدہ کہا جاتا ہے۔ بثا، فا نرمی والا حرف ہے، نرمی سے ادا کیا جائے گا، سیٹی نہ ہو اور وقت ویسے ہی ہوگا جیسے بسن بسا، منبثا، ایک زبر گر جائے گا اور ایک زبر ایک الف مدہ میں بدل جائے گا۔ اور یہاں پر نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ آگے حرف اخفا میں سے تا آ رہی ہے،
میم ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا. ازواجن دو زبر کی تنوین میں بھی حرف اخفا ہوگا کیونکہ ثا حرف اخفا میں سے ہے, اور یہاں پر بھی الف مدہ بن رہا ہے, اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. ثلاثہ وف کی صورت میں دو زبر گر جائے گا اور تا ہا میں بدل جائے گی. ثلاثہ فاصحاب حمزہ کو صاد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. ہا پر کھڑی زبر ہے, ہا حروف حلقی میں سے بھی ہے اور کھڑی زبر ہے, ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. با کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. بل مئی یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گا, اسے کھینچا بھی نہیں جائے گا. یہاں پر چھوٹی سی لام بنی ہوئی ہے, یہاں پر وقف نہیں کیا جائے گا. مئی مناتی, اور یہاں پر الف مدہ بھی اور چھوٹی مد بھی ہے, مد منفصل, اسے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی, یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی, اسے کھینچا نہیں جائے گا. وف کی صورت میں زیر گر جائے گی اور تا ہا میں بدل جائے گی. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. صاد ساکن ہے, صاد کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. ہا پر کھڑی زبر ہے, ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. با کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا, لام ساکن ہے. شین بھی ساکن ہے, شین کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا, اور یہاں پر لام ہے چھوٹی سی, یہاں پر وقف نہیں کیا جائے گا. یہاں پر بھی الف مدہ بھی بن رہا ہے اور چھوٹی مد بھی ہے, اسے مد منفصل کہتے ہیں. اسے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا, اور یہاں پر وقف کی صورت میں زیر گر جائے گی اور تا ہا میں بدل جائے گی. یہاں پر سین مشدد ہے اور کھڑی زبر بھی ہے, ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. والسابقون السابقون, نون کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا, سین کو پھر اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. اور یہاں پر الف واو مدہ بھی بن رہی ہے, واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی, اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. وقف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. اولائکل, یہاں پر واو پر کوئی حرکت نہیں ہے, واو کو پڑھا نہیں جائے گا, حمزہ پڑھا جائے گا. حمزہ پر پیش کی حرکت ہے, حمزہ پیش او, لام مد کھڑی زبر لا, اولا. یہاں پر بڑی مد بھی ہے, مد متصل, اسے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا, اور کھڑی زبر بھی ہے, تو یہ 6 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے, کاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. مقربون, را مشدد ہے, زبر بھی ہے, را موٹی پڑھی جائے گی. مقربون, واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی, اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی, اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا, اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا بھی جائے گا کیونکہ کھڑی زبر ہے. جنات, تا کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا, یہاں بھی نون مشدد آ رہی ہے. پھر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی, ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. وقف کی صورت میں زیر گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی. آج ہم نے سورۃ الواقعہ کو تجوید کے ساتھ آیت نمبر 1 سے 12 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے. اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون
اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ آج ہم نے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 1 سے 12 تک آیات کو تجوید کے ساتھ اور رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔